ویلکم بیک ٹو لائف بائی ان فوکس. ہم بات کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی حسن صاحب. تو آپ نے لمیٹڈ لائبلٹی اور ان لمیٹڈ لائبلٹی کی جو بات کی, تو اگلا سوال میرا یہ تھا کہ اگر ایک سول پروپرائٹرشپ ہو, کسی کا پرسنل بزنس ہو, کین دے یوز دا سیم رولز جو باقی کمپنیز پہ ہوتے ہیں, یا وہ سیم چیز نہیں ہوگی؟ دیکھیے, کچھ چیزیں تو ویسی ہی رہیں گی. اگین کہ اگر ایک سول پروپرائٹرشپ میں ایک آدمی کام کر رہا ہے اینڈ ہی ڈیسائڈز ٹو سیل آف ہز کمپنی, تو اس کمپنی کی جب ہم فائنینشیلس کی انالیسس کریں گے تو اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا ڈیٹ کتنا ہے, کیونکہ جب وہ سیل آف کرے گا اس کمپنی کو تو دیٹ وڈ بی کمپوزنگ آف ڈیٹ اینڈ ایکویٹی. نہیں, جب اپنی کمپنی کو رن کرنے کے لیے اپنا ڈیٹ لیول کنونشنل بینک کے ذریعے ڈیٹ لیتا ہے اور 30% اس کی ڈیٹ ہوتی ہے, اس کی پرسنل دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس وچ یوزلی پیپل گیٹ کنفیوز ان. ایک یہ ہے کہ ایسی کمپنی کہ وہ اگر آگے ایکسیسو ڈیٹ لے لے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ رن کرتی ہے, کمپنی کا جو ایکٹیویٹی ہے دیٹ از ویری مچ ان لائن ود شریعہ. مینوفیکچرنگ کنسرن ہے, مینوفیکچرنگ گارمنٹس, ٹھیک ہے, اور وہ لیوریجڈ ہو جاتی ہے. دے گو اینڈ ٹیک گڈ اماؤنٹ آف لون فرام اے بینک, بورونگز ان کی بڑھ جاتی ہے اور اس سے وہ کام کرتے ہیں. تو وہ جو انکم جنریٹ کریں گے بائی سیلنگ آف دوز فنش گڈس, اس سے وہ ڈیٹ سروسنگ بھی کر رہے ہوں گے. تو ان کا ڈیٹ سروس کرنا یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس کی جواب دہی اللہ کے سامنے ہوگی کہ انہوں نے, لیکن ان کی آمدنی وہ ایک حلال ذریعے سے ہو رہی ہے, تو اس میں تو کوئی کلام نہیں. اب آیا کہ یہ کمپنی میں چاہتا ہوں کہ خرید لوں, تو میں پھر وہی جاؤں گا کہ اس نے قرضہ کتنا لیا ہوا ہے, اس کی بوروئنگس کی کیا ریشو ہے. اگر اس کی بوروئنگس کی ریشو زیادہ ہیں تو میں کیا چیز خرید رہا ہوں, اس کی بوروئنگس, اس کی لائبلٹی کو خرید رہا ہوں, اور اس لائبلٹی کو میں فیس ویلیو پہ ہی خریدوں گا. رائٹ. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ اپنا پرسنل بزنس چلا رہا ہے اور اس کی ڈیٹ لیولز اگر 30 سے 35% ہے, لیکن اس کا جو کور آپریشنز ہیں وہ حلال ہے, تو وہ حلال جو اس کی آمدنی ہے وہ تو ٹھیک ہے, اور جہاں تک گناہ کا تعلق ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کا گناہ ہے, تو وہ دو الگ چیزیں ہیں. تو ایک چیز وہ حلال کر رہا ہے, ایک چیز وہ حرام کر رہا ہے, بیسیکلی کمپلیٹلی حرام نہیں ہے. چاہے وہ کارپوریٹ کمپنی ہو, چاہے وہ اس کا کسی کا پرسنل بزنس, ہاں, سول پروپرائٹر ہو, مانے کوئی بھی کمپنی اگر وہ ڈیٹ کے بیس پہ ایک حلال کام کرتی ہے تو وہ ڈیٹ سروسنگ کا جو گناہ ہے اور وہ انٹرسٹ بیس ڈیٹ لینے کا جو گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گا. تو ایک عام آدمی کے لیے از اٹ اے کیس آف کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور روزے نہیں رکھ رہا, ایگزیکٹلی اٹ از لائک سیم کہ اس کا ایک عمل وہ کما تو حلال طریقے سے رہا ہے, ہی سیلنگ آف دوز فنش گڈس, اس میں تو کوئی ممانعت نہیں, اور وہ جو سیل آف کر رہا ہے وہ بھی صحیح کانٹریکٹس کے تھرو کر رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ اسٹاک لیتا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا, وہ کوئی ایز لانگ ایز شریعہ کمپلائنٹ اسٹاک ہے. اس میں وہی میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ شریعہ کمپلائنٹ اسٹاک لیتا ہے تو ایسی کمپنی کے اسٹاکس جب ایکسچینج میں فلوٹ ہو جاتے ہیں, اب میرے لیے اس اسٹاکس کا خریدنا کیسا ہوگا, تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس کمپنی کے ڈیٹ کتنا ہے, تو میں آیا اس کے ڈیٹ خرید رہا ہوں یا میں اس کے دوسرے ایسٹس خرید رہا ہوں. تو اس وجہ سے وہ ڈیٹ ٹو اکویٹی ریشو کو دیکھا جاتا ہے, لکوڈ ٹو لکوڈ ریشو کو دیکھا جاتا ہے. لیکن اگین اگر اس کو میں مزید اگر آپ کو اس پہ بات پہ پوچھوں تو بات وہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کمپنی کا اسٹاک لے رہے ہو تو اس میں ڈیٹ تو بلٹ ان ہے کہ آپ بھی, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ اے سرٹن پرسنٹیج, ادروائز اٹ وڈ کم انڈر اے کیٹیگری آف ٹریڈنگ آف ڈیٹس رادر دین ٹریڈنگ آف ایسٹس. اچھا, لیٹس سے کہ انشاءاللہ کبھی ایک ایسا وقت آئے کہ اسلامک بینکنگ اور سارا جو دنیا کا نظام ہے وہ کمپلیٹلی اسلامک ہو جائے, اور آپ کے پاس مارکیٹ میں بہت سارے ایسے اسٹاکس ہو جس میں 0% ڈیٹ ہو, یا جو بھی ڈیٹ ہے وہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے ہو رہی ہے. صحیح. پھر کیا رولز چینج ہو جائیں گے شریعہ کے؟ دیکھیے, ڈیٹ میں یوزلی کیا ہوتا ہے کانسیپٹ اسلام کا کہ قرض تو ایک ویلفیئر ایکٹیویٹی ہے. اے پرسن ان نیڈ گوز آؤٹ ٹو اے ویلدی پرسن اینڈ آسک فار سم اسسٹنس, دیٹ از دا بیسک کانسیپٹ بہائنڈ ڈیٹ. ٹریڈ کے لیے ڈیٹ دینا یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے اس کے موڈز الگ بتا دیے کہ یو گو انٹو پارٹنرشپ. اگر ایک آدمی ہے, ہی ہیز گڈ اسکلس اینڈ ہی کین رن اے گڈ بزنس, تو میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں گا, میں اس کے ساتھ مداربہ کر لوں گا. آئی وڈ انویسٹ مائی انویسٹمنٹس, فنڈز اس کو دے دوں گا اور کہوں گا کہ ٹھیک ہے, وی کین شیئر دا پروفٹ. اس طرح کی ایکٹیویٹیز, اس طرح کے موڈز ڈیفائن کیے ہیں اسلام نے.
وہاں پر ڈیٹ کا کانسیپٹ اس حساب سے نہیں آتا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, تو اگر ہمارے پاس اویلیبل ہوں, ابھی تو خیر اسٹاکس آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہوتے ٹو انویسٹ, لیکن اگر اف یو ہیو اسٹاکس اویلیبل تو ول شریعہ اور دی اسکالرز گیٹ ٹوگیدر اور وہاں پہ چینجز ہو جائیں گے. بالکل بالکل, پھر تو وہاں پر آپ کے فلٹرز کی ضرورت بہت کم پڑے گی کہیں ایسی شاذ و نادر صورتوں میں. لیکن آپ کے پاس سرٹن کمپنیز ہیں جو جن کا ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشیو جو ہے وہ شاید 30% ہے, اور باقی جو ہیں وہ آپ کے پاس مے بی 50 کمپنیز ایسی ہیں, اور جو بڑی بلو چپ کمپنیز ہیں جس میں دیر از نو ڈیٹ, دے آر کمپلیٹلی اسلامک, جو بینکنگ کر بھی رہے ہیں وہ تھرو اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں. تو پھر آپ کہنے ان کے شیئرز کے ٹریڈ کرنا پھر وہ آپ کو بالکل چینج ہو جائے گا. تو یہ بیسکلی ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے حساب سے یہ جو کرنٹ فتواز ہے ایگزیکٹلی دیکھیے اٹس ناٹ این آئیڈیل سچویشن, اٹ از ناٹ این آئیڈیل سچویشن. اور وجہ آئی تھنک میں شاید کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں کہ جب آپ کسی کمپنی کو انالائز کرتے ہیں, انالیسز میں ہم اس کی پورے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو سامنے رکھتے ہیں, اور آج کل ٹرینڈ یہ ہوا ہے کہ یوزلی کمپنیز آر لیوریج, دے گو اینڈ بورو منی ٹو رن دیئر بزنسز اینڈ ٹو مینج دیئر کیش فلو. مارکیٹ میں جو فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں دیٹ از بیسڈ آن انٹرسٹ. تو بیکاز آف دیز ریزنس ہم اس میں وہ فلٹرز لگا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی کمپنی جاتی ہے اور وہ کسی سے مشارکہ کر لیتی ہے, اور say for in case کہ a person is running his business and he goes to his brother and asks for some funds, وہ کہتا ہے کہ میں مشارکہ میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں, whatever profit is earned we are going to share together. ایسی کمپنی کے اسٹاکس فلوٹ ہو جاتے ہیں ایکسچینج میں, تو اس میں تو ظاہری بات ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ ڈیٹ کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہوگا. اچھا, اب جو اسلامک بینکنگ ایز اے سسٹم ہے نا, وی نو کہ کرنٹلی جو گلوبل کرائسس ہے, فین جو کرنٹ ویسٹرن سسٹم تھا اس سے کافی اس کی جو ویکنیسز تھیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. اب پاکستان میں اس کو ایز اے سسٹم اسٹیبلش کرنا, اس پہ شریعہ اسکالرس کی سر کیا تھنکنگ ہے؟ آر دے لوکنگ ایٹ دس, اور حکومت سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ جیسے محمد علی جناح صاحب جو پاکستان کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے اسٹیٹ بینک کی جب اوپننگ ہوئی تھی 1948 میں, آئی تھنک انہوں نے اسپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان کا جو اسلامک سسٹم, پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے شوڈ بی بیسڈ آن اسلامک آئیڈیاز. تو یہ سب باتیں تو ہوئیں, کیا گورنمنٹ کی طرف سے ریزسٹنس ہے؟ اف اسلامک بینکنگ از سو گڈ اینڈ obviously اٹس اسلامک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, تو اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے what are the Sharia scholars doing? دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹی یا جتنی بھی پیش رفت ابھی ہو رہی ہے دیٹ از بیسڈ آن دوز ایکٹیویٹیز, دوز ایفرٹس آر بینگ ڈن بیکاز آف دوز کمٹمنٹس. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسی چیزیں انہوں نے شروع کر دی. اور ظاہری بات ہے کہ اٹ ٹک آل دا پروسیس. اس وقت ہمارے پاس اتنے اسٹرانگ سسٹمز موجود نہیں تھے. ایون جو 99 کا سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آیا تھا اس کے اوپر جو اسٹے لیا گیا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اکانومی کو ایک پیرلل سسٹم ڈیولپ کر کے دے دیا جائے کہ جس کی بنیاد پر ہم سوئچ کرنا چاہیں تو آسانی سے سوئچ کر سکیں. اور الحمدللہ اب جو اسلامک بینکنگ یا دوسرے فائنینشیل سیکٹرز میں جو شریعہ پرنسپلز یا شریعہ کمپلائنس کی باتیں آ رہی ہیں, تو وہ اسی کا نتیجہ ہے, میں سمجھوں گا انہی کوششوں کا نتیجہ ہے. اور another few years کہ جس میں سوئچ کرنے میں پھر کوئی پرابلم نظر نہیں آتی کہ کوئی. تو آئی گیس اٹ واز اے ریئلی گڈ ڈسکشن. اب جیسے ہم نے کمپنیز کے حوالے سے اور ایز اے سسٹم بھی پوچھا, آئی گیس ہم اگلے شو میں آپ کو جب بلائیں گے تو تھوڑا سا زیادہ فوکس کریں گے کہ پاکستان میں اسلامک سسٹم ان ٹرمز آف فائنینشیل سسٹم کو کس طرح اسٹیبلش کرنا چاہیے, اس پہ مزید بات کریں گے. مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن لائیو آئی ان فوکس. ویورز, وی ہوپ یو انجوائے دا شو. کرنٹلی مارکیٹ شیئر از کلوز ٹو 5.2%. مفتی حسن صاحب کا کہنا ہے کہ 12% از ویری ریئلسٹک جو اسٹیٹ بینک کا ٹارگیٹ ہے 2012 تک. تو فی الحال اتنا ہی لائیو آئی ان فوکس میں. فرقان ایوب کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے بزنس پلس.